عمران خان کی بیرسٹر گوہر سے خفیہ ملاقات ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ اب شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک مرتبہ پھر ایک پیج پر ہے۔ یہ کیوں ہے، اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ جو بیرسٹر گوہر کی میں نے بات کی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یقینی طور پہ بیرسٹر گوہر صاحب تو ہمیں بھی نہیں بتائیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، اور نہ ہی حکومت یہ بتائے گی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسے کوئی اشارے آ رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ اور علامہ ناصر صاحب جو ہے، ناصر حسین صاحب، جو سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اب کیا ہونے والا ہے؟ اور عمران خان کی رہائی کی بھی کچھ آثار ہیں کیا، یا انہیں کچھ محدود رہائی مل سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن گزارش یہی ہے کہ یوٹیوب ہمارے چینل کو خوبصورتی کے ساتھ ہے وہ آگے سے آگے بھی بڑھا رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے۔ میں اس کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ان تمام ساتھیوں کا بھی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور شیئر بھی کیا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو آج کل یہ خبریں بڑی تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اس حقیقت میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بیرسٹر گوہر سے ملاقات کے لیے عمران خان کو رضامند کیا گیا ہوگا اور ان سے ملاقات کی گئی ہوگی۔ لیکن اس پوری ملاقات میں ہونا کیا والا ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی اور حکومت صاحب بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس پوری ملاقات کو اگر خفیہ کہہ رہی ہے، کہ کوئی اگر خفیہ بھی بتا رہا ہے اس کو، تو خفیہ چیزیں تو ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا آثار تو آپ کو یہ بتاؤں کہ 14 اگست کے دن جو ہے پورے ملک میں پی ٹی آئی نے جو یوم آزادی لوگ منا رہے تھے، اس میں پی ٹی آئی نے اپنی شناخت کہیں پر بھی نہیں دکھائی۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جو 17 کو شروع ہو رہا ہے اجلاس پیر کے دن سے، اس میں ہماری آپ کو اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اور تحریک انصاف بھی اب اس میں تعاون کرے گی اس اجلاس میں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری کارروائی جو ہے عمران خان کو ریلیف کی بھی؟ یقینی طور پہ یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان کو ریلیف اسی صورت ملے گا جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے، کیونکہ عمران خان حکومت سے یا شہباز شریف یا نواز شریف یا آصف زرداری سے تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے، تو اسی صورت میں ان کو ریلیف ملے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا یہی ہو رہا ہے کہ آخر یہ ریلیف کیا ہوگا؟ وہ بڑے بڑے جلسے کر سکیں گے، وہ اپنے آپ کو موومنٹ کر سکیں گے، اپنی تمام کارروائیوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے؟ تو شاید ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ عمران خان کو بنی گالہ یا ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور جس کی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو سینٹ کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ خاص بات ناصر حسین صاحب نے بتا دیا، علامہ ناصر حسین صاحب نے، جو تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ دیکھیں، یہ جو ساری صورتحال، اس سے بہتری کی جو امید ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری کے راستے پہ چلیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کیا چیز تھی؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ایک تفصیلی انٹرویو جو ہے وہ ایک مقامی چینل پہ چلایا گیا، اور اس میں انہوں نے ایک آدھ جگہ عمران خان کا بھی نام لیا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کا نام تو آج کل چینلوں پہ لیا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی تھوڑی بہت اجازت تھی، اور یہ اجازت بھی اسی اجازت سے منسلک ہے جس اجازت میں، جس پرمیشن میں عمران خان کو ایکسلریٹ ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے تو اسے اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی پڑے گی۔ 14 اگست کے دن جو شہباز شریف صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی، لیفٹیننٹ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت خوشگوار موڈ میں دونوں افراد نظر آ رہے تھے۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا لے بھائی تیرا کام کر دیا، اب آصف علی زرداری بھی آپ کے ہی پیج پر ہیں اور اب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب یہ ساری جو کہانی شروع ہو رہی ہے، اس کی امپورٹنٹ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا جو سرا ہے وہ جڑنے جا رہا ہے؟ تو دوستوں، 28ویں ترمیم ہی ایک سرا ہے جو اس میں جڑ جائے گا، اور 28ویں ترمیم میں جو چیزیں آ رہی ہیں، یقینی طور پہ 32 صوبوں کی تو شاید بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یونٹس کی بات ہو رہی ہے، انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ کے این ایف سی کا جو چیز جو رقم ہے، خرچہ پانی، وہ جس میں ہر شخص نے نہانی، تمام سیاسی پارٹیوں نے خوب سیر ہو کر این ایف سی ایوارڈ کی رقم کو استعمال کیا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں تھا چاہے وہ اس میں تھا۔ اب شاید یہ براہ راست جو ہے این ایف سی کی جو رقم ہے وہ یونٹس کو دی جائے گی، یہ بھی شاید 27ویں ترمیم میں شامل کر لی جائے گی۔ اور جو کراچی کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسے مرکز کے حوالے کیا جائے، کیونکہ کراچی نہ آج سندھ کا حصہ تھا، نہ کل تھا، اور نہ آنے والا کل ہوگا۔ کراچی کا تو سندھ سے یہ تو ہمیشہ مرکز میں رہا ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو جو جنرل یحییٰ خان کے بہت قریبی لاڈلے تھے، انہوں نے کراچی کو وہاں سندھ کے ساتھ شامل کرایا، اور یہ کوئی بات ہواؤں میں نہیں ہے، ان سب کا نوٹیفیکیشن ابھی بھی موجود ہے، جا کے نیٹ پہ بھی تلاش کر لیں اور خود بھی دیکھ لیں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو تو یہ بات ساری معلوم ہوگی کہ ایسا ہے کہ نہیں، اس میں ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا 28ویں ترمیم منظور ہو جائے گی؟ اور یہی سب سے اہم سوال ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور جو تحریک انصاف کے ارکان کا، سینیٹرز کا کی ضرورت ہے، اور اب شاید وہ برف جو ہے وہ پگھل رہی ہے، اور ممکن ہے کہ سہیل آفریدی سے بھی اب ملاقات کرا دی جائے،